السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: اگر غسل کے لیے پانی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصہ کر لو اور اپنے منہ اور ہاتھ مل لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. سوال: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب: 1 ہجری کو. سوال: ابو لہب کی اسلام کی مخالفت کا ایک اور سبب اور بھی تھا، وہ کیا تھا؟ جواب: ابو لہب کی اسلام مخالفت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ چڑھاووں کی آمدن کھاتا تھا. سوال: حضرت یونس علیہ السلام کس کی دعا سے زندہ ہوئے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا، وہ لڑکا بڑا ہو کر حضرت یونس علیہ السلام بنے. سوال: کس ملک کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب: لبنان کو دودھ اور شہد کی زمین کہا جاتا ہے. سوال: کس کافر کی بیوی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: فرعون کی بیوی آسیہ کو. سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اطہر سے حد بندی فرماتے ہوئے کتنی گہری خندق کھودنے کا حکم دیا؟ جواب: 15 گز گہری. سوال: وہ کون کون سی نہریں ہیں جو جنت سے نکل کر دنیا میں پائی جاتی ہیں؟ جواب: ان نہروں کے متعلق 2 قول ہیں. ایک قول کے مطابق 4 ہیں: جیجون، سیہون، فرات، نیل. دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے طریق سے شیخین سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت سے دنیا میں 5 نہریں جاری کی ہیں: سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور نیل. سوال: اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون تھے؟ جواب: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کام پر مامور فرمایا؟ جواب: اپنا پیغام اور وحی انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے.
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب: 14ویں صدی ہجری میں۔ سوال: ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ کس دور میں پیش آیا؟ جواب: ارتداد کا مطلب ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، اور یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں درپیش آیا، اور ارتداد کا خاتمہ ان کے دور کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ سوال: من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: من و سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: کون سے صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ سوال: تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس دن لازمی قیلولہ کرتے تھے؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔ سوال: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس خلیفہ کے دور میں تھے؟ جواب: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون کے دور میں تھے۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر سورۃ القریش میں کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احسن قصص کا نام دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احسن قصص کا نام دیا ہے۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سورۃ القریش میں ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: صبر کے معاملے میں کون سے نبی مشہور ہیں؟ جواب: صبر کے معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام مشہور ہیں۔ سوال: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع سورۃ فتح میں دی گئی۔
سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ کس صورت میں بتایا ہے؟ جواب: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ سورۃ کہف میں بتایا ہے۔ سوال: کون سا پتھر آگ میں ڈالنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ جواب: حجر اسود پتھر آگ میں ڈالنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کس کو کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت قرآن کی تلاوت کو کہا ہے۔ سوال: کون سا بادشاہ ٹوپیاں سی کر اپنا خرچ چلاتا تھا؟ جواب: اورنگزیب بادشاہ ٹوپیاں سی کر اپنا خرچ چلاتا تھا۔ سوال: کون سے نبی غیب کی خبر دیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبر دیا کرتے تھے۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جسے قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: جمعے کا دن ہے جسے قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ سوال: جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر کتنے زخم آئے؟ جواب: جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر 16 زخم آئے۔ سوال: حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ خال پہنتے تھے۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا؟ جواب: نمرود کنان بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ سوال: مردوں کی وہ کون سی چیز ہے جسے وہ ہر جگہ ساتھ لے کر جاتے ہیں گھر پر نہیں رکھ سکتے؟ جواب: نام ہے جسے وہ ہر جگہ ساتھ لے کر جاتے ہیں گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟
जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 हाथ था। सवाल, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू में क्या मायने हैं? जवाब, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू में मायने पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहला कलाम क्या निकला? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निकला। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसकी रोटी बनाई? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गंदम काटने के बाद इसकी रोटी बनाई। सवाल, अल्लाह के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले जहाद किया? जवाब, अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जहाद किया। सवाल, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमा कुरान का एहतमाम क्यों किया? जवाब, क्योंकि जंग यमामा में 78 हफ़ाज़ कुरान शहीद हो गए थे। सवाल, कुफर और इस्लाम की पहली जंग किस मुकाम पर हुई थी? जवाब, कुफर और इस्लाम की पहली जंग बदर के मुकाम पर हुई थी। सवाल, अल्लाह ताला ने किताब इंजील को कौन सी ज़बान में नाजिल फरमाया? जवाब, अल्लाह ताला ने किताब इंजील को अब्रानी ज़बान में नाजिल फरमाया। सवाल, किस नबी का चच्चा जहन्नुम में जाएगा? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा जहन्नुम में जाएगा। सवाल, वो कौन सा खाना है जिसको खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते? जवाब, मेहमान के साथ खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते। सवाल, बरोज़ क़यामत कौन सा बच्चा अल्लाह ताला से झगड़ा करेगा? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बच्चा जो हमल से गिर जाता है वो क़यामत के दिन अपने परवरदिगार से झगड़ा करेगा कि जबकि इसके माँ बाप जहन्नुम में दाखिल होंगे, और वो बच्चा अल्लाह ताला से सिफारिश करके अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल करवा देगा। सवाल, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मरतबा तिजारती सफ़र पर गए?
جواب: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر پر بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ سوال: باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب: باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال: غار ثور پر کس پرندے نے فوری طور پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے؟ جواب: غار ثور پر کبوتر نے فوری طور پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے۔ سوال: نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ جواب: نماز کسوف میں اذان نہیں دیتے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔